بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، آج ہمارا پارہ نمبر 15 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر معراج کے واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند چیزیں دکھائی تھی، جنت اور دوزخ دکھائی تھی، اور دوزخ میں بہت سے لوگوں کا انجام دکھایا۔ ان میں سے کچھ یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے آج کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں وقت پر، یا ہم پڑھ رہے ہیں تو وقت پر نہیں پڑھ رہے، یا ہم پڑھ ہی نہیں رہے، کاہلی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عذاب دکھایا کہ وہ سر پتھروں سے ان کے کچلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنا لے۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ نمازوں کا تحفہ دیا تھا تو 50 نمازیں دی تھی، اور کم کرتے کرتے 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہو گئی تھیں، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ان کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان الذی، یہ پارہ نمبر 15 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل، اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا۔ یہاں پہ معراج کا واقعہ کا ذکر ہے۔ بیت المقدس لے گیا، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اور میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے طوفان کے وقت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ بے شک نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے پہلے ہی بنی اسرائیل کو کتاب کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، برپا کر دو گے اور بڑی سرکشی کرنے لگو گے۔ پس جب 2 میں سے پہلے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جو بندے بھیجے جو گھروں کے اندر گھس گئے اور پہلا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پر غلبہ دیا، اور مال اور دولت اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہارا شکر بڑھا دیا۔ اگر تم نے نیک کام کیے تو اپنی خاطر کیے، اور اگر تم نے برے کام کیے تو بھی اپنے خاطر کیے۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پس جب دوسرے وعدے کا وقت آئے کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ مسجد اقصیٰ میں گھس جائیں جیسے وہ پہلی بار گھسے تھے، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں اسے پوری طرح برباد کر دیں، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر پھر تم نے وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، اور بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور یہ ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں اور کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لا یؤمنون بالآخرۃ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور بعض انسان عذاب کے لیے ایسے دعا کرتے ہیں جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اور انسان بڑا ہی جلد باز، اللہ کہتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ اللہ نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر شخص کے نام اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے اور وہ اسے کھلی ہوئی پائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو اپنے اعمال کے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے تو صرف اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کی، پھر ان پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں ہلاک کی۔ آگے فرماتے ہیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے، اور جو کوئی جلدی دنیاوی نفع چاہتا ہے ہم کس قدر چاہیں اور جس کو چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں گے، اور پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت چاہے اور اس کے لیے اتنی ہی کوشش بھی کرے کہ جتنی کرنی چاہیے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اے پیغمبر ہم تیرے رب کی عطا دنیاوی سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی دنیاوی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھو انظر کیف فضلنا بعضهم، دیکھو کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور البتہ آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ ذلیل اور خوار ہو کر بیٹھے رہو گے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور شفقت اور عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان کے حق میں دعا کرو۔ حق میں کیا دعا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتَى ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور دولت کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت یعنی رزق کی تلاش میں کہ جس کے آنے کی تمہیں امید ہو اس کی طرف فی الحال توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی کنجوس نہ بن اور نہ اسے پوری طرح خرچ کے لیے کھول دے، اور ورنہ تم شرمندہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی پچھتاتے ہوئے بیٹھ جاؤ گے۔ اور بے شک تمہارا رب جس کسی کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، یقیناً وہ اپنے بندوں پر کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بڑے گناہ کی بات ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا طریقہ ہے۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر جائز طور پر، اور جو کوئی بے گناہ مارا جائے تو ہم نے ان کے وارث کو ایک اختیار یعنی قصاص دیا ہے، سو اسے چاہیے کہ قاتل کے قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے کیونکہ اسے مدد دی گئی ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر صرف اس طور پر جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم کچھ ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور جب وزن کرو تو ترازو درست رکھ کر تولا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم کچھ ناپو تو پورا ناپو، اور وزن کرو تو ترازو درست رکھ کر تولا کرو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں پختہ علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں غرور کرتا ہوا نہ چل، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکو گے، یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ ورنہ شرمندہ دھتکارا ہوا قرار پا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ، اے مشرکو، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دیے اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، بے شک تم بڑی ہی سخت بات کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور اس قرآن میں ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، مگر اس سے تو ان کفار کی نفرت زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ، کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو اس صورت میں وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے، اور وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو کچھ وہ یہ کہتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ بلند اور بزرگ ہے، عُلُوًّا کبیرہ، بہت بلند ہے۔ تسبح لہ السماوات
سماوات السبع، اور ساتوں آسمان اور زمین جو ان میں ہیں، سب کے سب اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ فرماتے ہیں آگے انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر فرماتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور وہ اسے نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ وہ کس غرض سے سنتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب یہ ظالم کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک، دیکھیے آپ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، پس وہ گمراہ ہو گئے ہیں لہٰذا وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی ایسی شے جو تمہارے نزدیک پتھر یا لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، سو اس پر کہیں گے کہ کون ہمیں زندہ دوبارہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تو تعجب سے تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے، یعنی بات نہ مانیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ قریب ہی ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد و ثنا پکارتے چلے آؤ گے، قبروں سے نکل آؤ گے اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں تم بہت ہی کم عرصے ٹھہرے ہو۔ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ بات کہا کریں جو بہت ہی عمدہ ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان لوگوں کا ذمہ دار بنا رکھ کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، اور کہہ دیجئے کہ تم پکار کر دیکھ لو ان لوگوں کو جنہیں تم اس کے سوا شریک قرار دیتے ہو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، کون نہیں رکھتے؟ جو بت ہیں جن کو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے رب کا عذاب بلا شبہ ڈرنے کے لائق ہے، اور کافروں کی ایسی کوئی بستی نہیں کہ جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ چیز کتاب محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے روک دیا کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالحہ کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں وہ تو محض ڈرانے کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ، اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو ہر طرف
لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اور وہ منظر معراج جو ہم نے آپ کو دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور اسی طرح توہر کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر اس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي، کہنے لگا بھلا دیکھ تو کیا یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے؟ اگر تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا۔ پھر آگے فرمایا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ، اور حکم ہوا کہ جا، اللہ نے کہا کہ جا، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ تم سب کی پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنی فوجوں کے سوار اور پیادے چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور جو وعدہ شیطان ان سے کرتا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی زور نہیں چلے گا۔ کتنا اللہ کو ہم پر فخر ہے نا کہ جو مخلص بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو مخلص بندے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے، وَکَفَىٰ بِرَبِّكَ وَکِیلًا۔ پھر فرماتے ہیں رَبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتا ہے، اور پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والا آندھی بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس دریا میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس بات پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو بزرگی دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، ان میں سے اکثر پر ہم نے ان کو بزرگی اور فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس، اور یاد رکھو جس دن کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اور تو جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اپنے اعمالوں کو پڑھ لیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو دنیا میں اندھا رہا بس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، نجات کے راستے سے بھٹک گیا، بہت بھٹکا ہوا۔ اور اے پیغمبر جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کی جگہ ہم پر کوئی اور جھوٹ گھڑ لو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ تمہیں پکا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ضرور ان کی طرف کسی قدر جھک جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کے
آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں، آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد زیادہ نہ ٹھہر سکتے۔ سنت من قد ارسلناک، آپ سے پہلے ہم نے جس قدر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں ان کا یہی دستور رہا ہے اور تم ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کیجیے اور ان کے علاوہ فجر کی نماز بھی پڑھو، بے شک فجر کی نماز کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور رات کا کچھ حصہ تہجد کی نماز پڑھو کہ وہ آپ کے لیے بمنزلہ نفل کے ہے، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں داخل کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ اے پروردگار مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل کر اور مکہ سے عزت کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ اور کہہ دیجئے اللہ کہتے ہیں کہ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹ ہی جانے والی چیز ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں اور وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، کہہ دیجئے اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، بس تمہارا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس کو سلب کر لیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، بے شک اس کی مہربانی آپ پر بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب بھی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں پھر بھی نہیں وہ لا سکتے۔ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کے درمیان بہتی نہریں جاری کریں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں یا جیسے تو کہا کرتا ہے ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، اور یہاں تک کہ تنزل علینا، یہاں تک کہ جب تک تو ہم پر ایک کتاب نہ اتارے جس سے ہم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اب یہاں پہ اللہ کا فرمان ہے کہ کہہ دیں آپ ان سے کہ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، انسان ہوں، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ چلتے پھرتے اطمینان سے بستے تو ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ زمین پر تو انسان چلتے پھرتے تھے، تو اللہ نے ہم جیسے ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر آگے فرماتے ہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اور آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ جس سے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کرے تو آپ ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اوندھے اور گونگے بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ پھر فرمایا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا کچھ قبول نہ کیا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاتے تو بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں، پس بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان نشانیوں کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور یہ تمہارے لیے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ اے فرعون بے شک میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس فرعون نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی سے نازل کیا ہے اور وہ سچائی سے نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اس پر ایمان لاؤ، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور وہ ٹھوریوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان میں اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس کے نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور اپنی نماز نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ چپکے چپکے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہ نماز کو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ چپکے چپکے پڑھو، بلکہ اس کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اور کہو سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
اور جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل کیا ہے اور اس میں کوئی عیب نہ رکھا، ٹھیک سیدھی اور کوئی عیب نہ رکھا ٹھیک سیدھی، تاکہ لوگوں کو اس اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری سنائیں جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کاموں کا نیک بدلہ یعنی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، بلا شبہ وہ سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے صاف بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ غار اور پہاڑی والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ پھر فرمایا وَإِذْ أَوَّلْ فِتْيَةُ، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما، ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یہ دعا آج بھی اگر ہم اللہ سے مانگے اس دعا کے ذریعے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ہوگی۔ یہ اصحاب کہف کا یہاں پہ واقعہ ہے، یہ غار میں جو نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ آگے فرمایا فَضَرَبْنَا، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ ہم معلوم کریں دونوں گروہ میں سے کس کو وہ مدت اچھی طرح یاد ہے جو انہوں نے وہاں گزاری۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اور ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی تھی اور ہم نے ان کے دلوں کو صبر اور استقامت سے مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو، کہنے لگے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کہا تو یہ بڑی بیجا بات ہوگی۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر فرماتے ہیں پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جب تم نے ان مشرکوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں چھوڑ دیا ہے تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور اے مخاطب، تم سورج کو دیکھتے ہو جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف بچتا ہوا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو ان سے بائیں طرف بچ کر نکل جاتا ہے اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کے لیے ہرگز کوئی دوست سیدھی راہ دکھانے والا نہ پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔
لو اطلعتا، اور اگر تم انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ یہ جو کہف کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور جب ہم ڈیٹیل میں جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اور ڈیٹیل میں ہم اس کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ حصہ رہے ہیں۔ پس انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، پس اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر غار میں سلا دیا تھا، تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو 1 دن یا کچھ حصہ رہے سوئے یہاں پہ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے گا کہ کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے اور خوش اسلوبی سے کام لے، تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، اور بے شک اگر وہ لوگ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پھر لوٹا لیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان سے مطلع کیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے۔ انہوں نے کہا ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، اور کہیں گے اب کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تحقیق باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، ان کو صرف تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، بس آپ سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں، ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے نہ پوچھیں، اور کسی کام کے متعلق یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو، یعنی الا ان یشاء اللہ، یعنی انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے، اور جب بھول جایا کرو تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، یعنی کہ جب اللہ کا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بھی ہے ارشاد کہ جب کسی کام کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہا کرو کہ الا ان یشاء اللہ، یعنی انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور کر دوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم بھول جایا کرو تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور کہہ دو کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ وَلَبِثُوا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا جب ان کو جب اللہ نے جگایا تو وہ ان سے پوچھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ کتنے دن ہم یہاں پہ سوئے، تو ان میں سے کسی نے کہا 1 دن یا 1 سے زیادہ دن، تو یہاں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال رہے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے، اور اے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ صبر کرتے رہیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور ان کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں اور ان سے نہ پھیریں کہ تم دنیا کی
آرائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس شخص کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے ان کو گھیرے ہوں گے، اور اگر وہ پیاس کی فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتا ہوا پانی ملے گا، اللہ اکبر، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ برا ہے ان کا پینا اور بری ہے رہنے کی جگہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا ہو۔ اولئک لہم جنات عدن، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ جنت کے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور ان کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز باریک ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ سبحان اللہ، اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے ان سے دو شخص کی مثال بیان کریں۔ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے احاطہ کر لیا اور ان کے درمیان کھیتی رکھی۔ کلتا الجنتین، اور دونوں باغ کثرت سے پھل دیتے ہیں اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کمی نہ ہوتی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس شخص کا اور بھی بہت پھل وغیرہ تھا۔ ایک دن اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے مال اور دولت میں بھی زیادہ ہوں اور ساتھیوں کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں بھی ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس خدا کی ناشکری کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا، اور جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھتے ہو تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ دے دے انشاءاللہ۔ آگے ہے فرمایا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے۔ دوسرے شخص نے کہا تھا، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤها، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تو ہرگز اس کو حاصل نہ کر سکے، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا تو وہ اس سرمائے پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تھا، اور وہ کہنے لگا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا۔ ایسے وقت میں مدد کرنا صرف سچے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین سبز ہو گئی، پھر وہ سبزہ خشک ہوا اور چورا چورا ہو گیا کہ وہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں اور ثواب کے اعتبار سے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور لوگوں کو ہم جمع کر دیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے سامنے صفوں میں کھڑے پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کریں گے اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی، تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی باتوں کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی باتوں کو، بلکہ سب لکھ رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل کیے ہوں گے وہ سب حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں اور حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جنہوں نے معبود خیال کیا تھا، تو وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، سوائے اس بات کے کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ جائے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کی خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائے، اور وہ لوگ جو منکر ہیں ناحق جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو ظاہر کر دیں۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے، اور جو گناہ وہ کر چکا ہے انہیں وہ بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن پیدا کر دیا ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اور اگر اللہ ان کے اعمال پر ان سے مواخذہ کرے تو ان پر جلد عذاب بھیج دے، لیکن ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے، وہ ہرگز اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا، ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں دور
جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، اور خواہ سالہ سال تک چلتا رہوں۔ جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام پایا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں، اس شرط پر کہ تم مجھے بھلائی کی وہ باتیں سکھاؤ جو تمہیں سکھائی گئی ہیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سوراخوں کو غرق کر دو، اس کے سواروں کو غرق کر دو، تو یہ تو آپ نے عجیب کام کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کر نہ سکو گے؟ پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ فانطلقا، پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا ہے؟ آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو ہے ہم نیکسٹ پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے ہاف قرآن مکمل ہو گیا ہے، 15 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ کے ایک ایک احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، پارہ نمبر 16 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے ہم خواہش مند ہیں، جو جائز ہماری خواہشیں ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جائز خواہشوں کو پورا فرمائے اور اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی آزمائشوں سے اللہ ہمیں بچائے جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارہ نمبر 16 میں ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اینڈ لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتایا کریں، اور انشاءاللہ ہمارے تفسیر کورس بھی سٹارٹ جلد ہونے والا ہے۔ اس کی جس طرح سے بھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں محاورتاً، تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں تفسیر کے کورس میں ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لائیو کلاسز ہوں گی ہماری واٹس ایپ پر، اور آپ لوگ میں سے جو بھی ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کے اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے، نہیں تو ڈسکرپشن میں آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بنے، یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی وجہ سے کوئی بھی دین کا کام سیکھ لیتا ہے، دین کو سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، ہماری اس محنت کو سخت محنت کو اللہ پاک اس کو قبول کر لے، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، آمین۔ اور اللہ ہمیں